الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بچوں اور بیٹیوں اور بہنوں، ہمارا روزانہ درس قرآن 9 بجے سے لے کر کے 9:20 تک ہوتا ہے۔ آج ایک اسپیشل ٹرانسمیشن ہے، وہ یوں کہ میرے ایک انتہائی واجب الاحترام دوست، ساتھی، کلاس فیلو 1959 1960 61 62 63 64 یہ زمانہ ہم نے ایک ساتھ جامعہ امجدیہ کراچی میں گزارا تھا۔ میری مراد ہے حضرت علامہ مولانا معراج، یہ نام ان کا بہت کم لوگ جانتے ہیں، معراج محمود ورنالوی رحمۃ اللہ علیہ، جو قضاء الہی سے کیلیفورنیا میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ تکلیف ہوئی، تکلیف تو خیر سب کی ہوتی ہے، لیکن مبارک عالم دنیا سے اٹھ گیا، اور یہ بڑی شخصیات کا استاد تھا، اور اب جس لیول پر وہ شخصیات ہیں شاید کوئی تسلیم بھی نہ کرے کہ وہ بابا جی میرے استاد تھے۔ یہ بڑی حوصلے کی بات ہوتی ہے، مان جانا کسی بات کو کہ ٹھیک ہے میں نے 4 لفظ پڑھے تھے اس سے، یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ تو حضرت مولانا معراج محمود ورنالوی رحمۃ اللہ علیہ عالم، صحیح عالم تھے، فاضل، صحیح فاضل تھے، پنجابی کے خوبصورت شاعر تھے، اور جو مسائل وقتاً فوقتاً اٹھتے رہے ان مسائل کے اوپر وہ کتابچے بھی تحریر فرماتے رہے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے کتابچے آج بھی اس عاجز کے پاس موجود ہے۔ بڑا خوبصورت انسان تھا۔ میں نے ہی ان کو دعوت دی تھی جب یہ برطانیہ میں تھے، نیلسن ایک جگہ تھی، وہاں میں گیا تھا ان کو دعوت دینے کے لیے، تو یہ تشریف لے آئے، میں ہی ان کو ایئرپورٹ سے لے کر آیا اور انہیں ورجینیا میں بیس کیا الحمدللہ، اور بڑی خدمات ہیں ان کی۔ دنیا سے ایک عالم کا چلا جانا دنیا کی موت ہے۔ مختصر بات اللہ کے نبی نے فرمائی، کیا فرمایا کہ 1000 عابد پر ایک عالم بھاری ہوتا ہے۔ عابد اپنے آپ کو سیو کر رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے اپنے آپ کو، اور عالم نے جب کوئی دین کی بات بتانی ہے تو نہ جانے کتنوں کا بھلا ہو جائے۔ میرا اپنا ایک ساتھی ہے کلاس فیلو، وہ بھی، تو میں ایک دن گفتگو کر رہا تھا تو نفلوں کی بات کی میں نے، تو اسے میری وہ گفتگو سننے کے بعد اسے مجھے کال کی، کہتا میں نے زندگی میں چھوڑ دیتا تھا، نفل نہیں پڑھتا تھا،
لیکن یار کل تیری گفتگو سننے کے بعد میں نے سب سے پہلے 2 نفل پڑھ کے تیری روح کو ایصال ثواب کیا ہے. آج کے بعد انشاءاللہ یہ نفل نہیں چھوڑوں گا. پتہ ہی نہ جانے کس کس کو کون سی بات پسند آ جائے اور اللہ پاک اس کو سیدھا راستہ عطا کر دیں. تو اس لیے آج کی جو ریفرنس ہے وہ ہے حضرت علامہ مولانا معراج محمود ورنالوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، ان کے نواسے جناب باسط علی صاحب، عمر بھائی، اور خصوصی طور پر ان کے معاون جناب خان آفتاب خان صاحب ورجینیا سے. ان لوگوں کی خواہش تھی، ان کی 2 نواسیاں بھی موجود ہیں، سن رہی ہیں. اللہ تعالیٰ بھی آپ لوگوں کو اس کا صبر عطا فرمائے اور نانا جی کے جانے پر ان کو اجر عطا فرمائے، آپ کو صبر کرنے کا اجر عطا فرمائے. ایک عالم کا اٹھ جانا، پتہ قرآن کریم اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کیا تم سمجھتے ہو ایک جاہل اور عالم ایک جیسا ہوتا ہے؟ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. جس طرح اندھا اور دیکھنے والا ایک جیسا نہیں ہوتا تو عالم اور جاہل بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ فرماتا ہے میرا جب بھی کوئی بندہ مجھ سے ڈرے گا تو وہ عالم ہوگا، وہ جانتا ہوگا. چونکہ یہ قرآن کریم پورا لقوم یعلمون ہے، یہ عقل والوں کے لیے ہے، علم والوں کے لیے ہے، جو حالات کے لیے نہیں ہے. جو حالات بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے اعتراض کر دیا، سوال پھینک دیا، لہذا بات ختم ہو گئی. حالانکہ سوال کرنے کا ادب بھی اللہ نے بتایا ہے قرآن مجید کے اندر. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے میرے بندو، اے میں نہ سوال داغ دیا کرو. ہر سوال نہیں ہوتا، سوال کیا کرو. اور اگر تمہیں جو سوال تم پوچھ رہے ہو اگر تمہیں بتا دیا جائے تو تمہیں بڑا برا لگے گا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا عالم گزرا ہے، فقی گزرا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دست راست تھے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. وہ درس دیا کرتے تھے. ان کے درس میں ایک آ کے آدمی بیٹھ جایا کرتا تھا. اس کے سر پہ بہت بڑا پگڑ بندھا ہوا تھا، لمبا چوغا اور آبا تھی. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتاط ہو جاتے کہ پتہ نہیں نہ جانے یہ کتنا بڑا عالم ہے. 3 دن تو آپ نے صبر کیا، وہ بولتا نہیں تھا، خاموش بیٹھا رہتا تھا. تیسرے دن آپ نے پوچھا بھائی کچھ آپ بھی پوچھا کرو، آپ تشریف لاتے ہو. کہا اچھا جی یہ بتائیں کہ آپ وہ مغرب کا بتا رہے تھے کہ سورج غروب ہو جائے تو غروب ہو گیا، رات شروع ہو گئی، نماز پڑھو مغرب کی. کہا اچھا یہ بتاؤ اگر وہ سورج غروب ہی نہ ہو تو پھر نماز کب پڑھیں گے؟ سمجھے میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر وہ سورج غروب ہی نہ ہو تو پھر نماز کب پڑھیں گے؟ تو امام صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا حضرت صاحب، صوفی صاحب، علامہ صاحب، تم خاموش بیٹھا کرو. خاموش بیٹھنا تیرے لیے عبادت ہے. سمجھے میں بات کو؟ فرمایا وہ اللہ کے بندے اگر سورج غروب نہ ہو تو پھر وہ تو قیامت کا دن ہوگا، تم کہاں بچو گے، میں کہاں بچوں گا. تو ہر سوال نہیں ہوتا. یا ایھا 7ویں سپارے میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ہر سوال نہ داغ دیا کرو. ہر سوال نہیں ہوتا، اگر تمہیں جواب دیا جائے تو تمہیں برا لگے گا. اور ویسے بھی ہم آج کل پرابلم ہے ہماری کہ ہم مولویوں کو، صوفیوں کو، پیروں کو یا جو بھی ہمارا کوئی لیڈر ہوتا ہے خدا بنا کے دل پہ بٹھا لیتے ہیں. او بھائی دل تو یہ قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالی، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، اس پہ نہیں کسی کو ہونا چاہیے. اگر کوئی بندہ کسی لیڈر کی، کسی مولوی کی، کسی پیر کی توہین کر دیتا تو کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہم لوگ. نہ، یہ لیول صرف میرے رب کا ہے
اور یا جس کو میرے رب نے بٹھایا اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو ریفرنس ہے یہ میں قرآن کریم کی 2-3 آیات آپ کے سامنے رکھوں گا، چونکہ میں جو قرآن کا طالب علم ہوں، ٹھیک ہے جی، میں تاریخیں نہیں اکٹھی کرتا، بالکل تاریخوں میں میں نے خود ایک بہت بڑے ادارے میں کام کیا ہے، جو میرے ادارے کا سربراہ تھا، لوگ اس کو بہت کچھ کہتے تھے، جب باہر نکلتا تھا تو الٹی باتیں کرتے تھے، یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، آج بھی زندہ گواہ ہوں۔ 2 طرح کے خیالات ہیں لوگوں کے۔ اب اگر میں کوئی کتاب لکھ دوں تو میں اپنے جذبات لکھوں گا، وہ دوسرا بھائی لکھے گا تو دوسرے جذبات لکھے گا۔ 100 سال کے بعد کسی کی کتاب ہاتھ میں لگ گئی، انہوں نے کہا جناب وہ مفتی صاحب ہوا کرتے تھے، انہوں نے جناب یہ لکھا ہے، اب وہ دوسرا کتاب اٹھا کے لے گیا، انہوں نے یہ لکھا ہے۔ کون فیصلہ کرے گا؟ ہم تو نہیں رہیں گے۔ تاریخوں کو چھوڑ دو، بلکہ کہاں آ جاؤ؟ اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کا قرآن بہت سکھاتا ہے ہمیں۔ اب دیکھو نا، علامہ صاحب ایک عالم تھے، عالم چلا گیا، یہاں ان کا گاؤں نہیں ہے، انڈیا میں پیدا ہوئے تھے، ورنالہ میں، ایسٹ پنجاب میں، ہمارے ساتھ لاہور میں پڑھتے رہے، ہم کراچی آ گئے، کراچی پڑھتے رہے، فارغ التحصیل ہو گئے، وہ کہاں گیا، میں کہاں گیا، پھر اللہ نے اکٹھا کر دیا۔ اب کیلیفورنیا گئے تھے ملنے کے لیے بیٹی سے، اور واپسی کے لیے پر تول رہے تھے، لیکن حکم نہیں ہوا واپس آنے کا، چونکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے تو ممکن ہے، اور اللہ نہ چاہے تو ممکن نہیں ہے۔ یہ ہماری خام خیالی ہے کہ جی میں یوں کر دوں گا تو یہاں ہو جائے گا، یہاں کر دوں گا یوں ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا۔ قرآن مجید کی یہ 2 آیات ہیں، یہ سورہ مومن کی ہیں، اور مومن سورہ 24ویں سپارے میں ہے۔ سورہ مومن 24ویں سپارے میں ہے، آیت کا نمبر ہے 7 اور 8۔ جب میں ختم کروں گفتگو تو آدھا گھنٹہ آپ کے پاس ہوگا روزہ کھولنے میں، تو اس آدھے گھنٹے میں آپ دوبارہ ان آیات کو دیکھ سکتے ہیں، تو یہ غریب کی گفتگو تازہ ہو جائے گی۔ ارشاد ربانی ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم انک انت العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے وہ فرشتے جنہوں نے میرا عرش اٹھایا ہوا ہے، اور عرش اٹھا کر وہ طواف کر رہے ہیں۔ کتنے حاملین عرش ہیں؟ سرکار سے سوال ہوا تھا، سرکار دو عالم سے، سرکار نے فرمایا 8 ہیں، آگے قرآن کی آیت بھی ہے 8 ہیں، 8۔ وہ جو حاملین عرش ہیں اب ان کی اپنی جماعتیں ہیں، ومن حولہ، اور ان کے گردا گرد نہ جانے کتنے فرشتے ہیں، وہ اللہ کا عرش اٹھا کر طواف کر رہے ہیں۔ یسبحون بحمدہ رب یؤمنون بہ، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور پکا ایمان ہے ان کا اس بات پر۔ اب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جب میرا کوئی بندہ مومن فوت ہوتا ہے، مومن، تو فرمایا میرے فرشتے میری تسبیح تھوڑی دیر کے لیے بند کر کے مومن کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ جس کے لیے فرشتے وہ جو حاملین عرش ہیں وہ دعائیں مغفرت کر رہے ہوں، تو وہ ہماری دعاؤں کا محتاج ہوگا؟ اگر ہمارے پاس تو جاؤ گے مسجد میں تو ملا جی کہیں گے جی فلاں حدیث میں لکھا کہ یہ ناجائز ہے، فلاں میں لکھا یہ جائز ہے، تو وہ اس چکروں میں ڈال کے تمہیں بات سے بے خبر کر دیں گے۔ میرا مالک کہتا ہے نا، میرا بندہ تھا نا، میں نے بنایا تھا نا، جو درد مجھے ہے تمہیں نہیں ہے۔ تمہیں پیسے نہ ملے تو باپ کو گالیاں دیتے ہو، اگر دولت نہ ملے، جائیداد نہ ملے، میں نے دیکھا کئی بوڑھے جب بچوں کے نام جائیداد نہیں کرتے تو گالی دیتے بچے،
اور وہ مالک جس نے پیدا کیا ہے. اب مجھے پتہ نہیں کہ میرے پاس وقت بچے گا کہ نہیں بچے گا، لیکن اگر بچ گیا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ رب 40واں بھی کرتا ہے. قرآن سے بتاؤں گا آپ کو، کھول کر پڑھنا اس کو، یہ میری ذمہ داری ہے. لیکن ابھی چلتے اس کو. اللہ کہتا ہے کہ رکو، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور فرشتے کہتے کیا ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. یا اللہ، جو ہم مانگ رہے ہیں تیرے بندے کے لیے مغفرت مانگ رہے ہیں، نہ تیری رحمت سے باہر ہے اور نہ تیرے وسعت علم سے باہر ہے. اس میں ایک بات اور ایڈ کی انہوں نے، وہ بھی مالک کی مرضی سے. وہ کیا تھی؟ وَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ. ہاں اللہ، اگر کوئی تیرا بندہ بھولا بسرا تیرے طرف لوٹ آئے، اس کو بھی تو ہدایت دے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک صحابی نے، یا رسول اللہ، اللہ خوش کب ہوتا ہے؟ فرمایا جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، اس لیے تو حاضر ہوا تھا. فرمایا جب کوئی بندہ شراب چھوڑ کر، بے ایمانی چھوڑ کر، ماں باپ کی گستاخی چھوڑ کر، جوا چھوڑ کر، سود چھوڑ کر، جب کوئی بندہ توبہ کر کے مسجد میں آ جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں میرا عرش سجا دو، آج میرا مہمان میرے گھر آ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کی شان اور یہ اللہ کے بندے کی شان. ان وقفت واتبعوا سبیلک واقہم عذاب الجحیم. یا اللہ، وہ جو مرا مومن اس کو بھی عذاب جحیم سے بچا لے، اور یا اللہ جب اس کی موت آئے اس کو بھی بچا لینا. اب اللہ کے آگے تشریح کر دی ہے تاکہ میرے جیسے کم علم بندے کہ جی مولوی نے زبردستی اس میں سے ثابت کر دیا. زبردستی نہیں کیا، پڑھ لو. ربنا وادخلہم جنات عدن الذی وعدتہم. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ فرشتے کہہ رہے ہیں یا اللہ، ان بندوں کو تو جنتوں میں داخل کر دے جس کا تم نے وعدہ کیا ہوا ہے. ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ما صلح من آبائہم، اور باپوں میں کوئی مر گیا، وازواجہم، ماؤں میں کوئی مر گیا، وذریاتہم، اولادوں میں کوئی مر گیا. انک انت العزیز الحکیم. اے اللہ تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے، تیری حکمتیں کون جانتا ہے؟ ہماری تو لنترانیاں ہیں ساری. ایمانداری کی بات یہ ہے، یہ لفظی ہیر پھیر ہے ہمارے پاس، تو پلے کچھ نہیں ہے ہمارے. ایک کرونا کی مارے ہم لوگ، دنیا کی اکانومی برباد ہو گئی ہے، کتنے کروڑ بندے جاب لیس ہو گئے ہیں، بھوک سر پہ آنے والی ہے. ایک کرونا ہے نا، چھوٹا سا جرثومہ جو آپ کو دوربین میں بھی نظر نہیں آتا، خورے کتنا حصہ ہے وہ. یہ ہے ہماری اوقات. اس لیے تو اللہ نے کہا تھا جب لن تنانیاں مارا کرو، جب لفاٹیاں مارا کرو، تو یہ یاد کر لینا من ماء مہین، تم ناپاک قطرے کی پیدائش ہو. ایک وہ میرے دوست تھے بڑے مشہور، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، رفیق باجوہ صاحب وکیل ہوا کرتے تھے. کسی زمانے میں ایک بہت بڑی تنظیم ہوتی تھی، اس کے وہ جنرل سیکرٹری بھی تھے. اچھی دوستی تھی، بزرگ دوست تھے. میں اس وقت نوجوان تھا. ایک دن میں ان کے گھر گیا تو مجھے فرمانے لگے، قمر صاحب میں نے مرسیڈیز لی، بچے کو بھی لے کے دے دی ہے، بچی کو بھی لے کے دے دی ہے. یہ جو حکا میرا بناتا ہے نا بندہ، اس کو وہ سستے زمانے کی بات کر رہا ہوں جب 100 روپیہ بڑی چیز ہوتی تھی. کہتا ہے میں اس کو 100 روپیہ 3 دیتا ہوں حکا بنانے کے. یار میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ جو گندگی صاف کرتا ہوں صبح صبح اٹھ کے، مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہوں. یار میں کوئی بندہ نہ رکھ لوں جو مجھے استنجا کرایا کرے. میں ہنسا. میں نے کہا رفیق باجوہ صاحب، یہی اللہ کی شان ہے. وہ بتاتا ہے ہمیں کہ عدالت میں جا کے جتنی مرضی تم لفاٹیاں مارو، گھر میں اپنا گند خود صاف کر کے جاؤ تاکہ تمہیں تمہاری اوقات نظر آ جائے. ہے نا یہ بات؟ ہم بھی یہی کرتے ہیں. تو بھائی شوخیہ کس بات کی، لن تنانیہ کس بات کی؟ ہماری علامہ صاحب اللہ اس کو جنت میں جگہ دے، کیا خوبصورت آدمی تھا. پنجابی میں نظم، پنجابی میں شعر لکھتا تھا اور خوبصورت لکھتا تھا. جب پڑھتا تھا، اچھا اتفاق بات، ساری زندگی کراچی میں گزاری ہمارے ساتھ، انہوں نے باہر نکلے ہیں، لیکن اتفاق یہ ہے کہ ان کا لہجہ پنجابی ہی رہا. بولتے اردو تھے
لیکن لگتا تھا پنجابی بول رہے، اور وہ بھی ایسٹ پنجاب کی. اتنا خوبصورت آدمی تھا وہ. اللہ تعالیٰ اس کو غنی کرامت کرے. تھوڑے سے منٹ بچے میرے پاس. دعا سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں وہ نقطہ آپ کو عرض کر دوں، لیکن اس کی تشریح میں پھر کس وقت کروں گا. یہ سورہ دخان ہے، 25واں سپارہ ہے. یہ 24واں تھا، وہ 25واں سپارہ ہے. اور کچھ آپ کے ذمہ بھی کام لگا جاتا ہوں تاکہ آپ بھی پڑھ لینا. 25واں سپارہ ہے، سورہ دخان ہے. ارشاد ربانی ہے، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. صدق اللہ العظیم. اللہ فرماتا کم ترکوا، کتنے لوگ ہیں اپنی جنتیں چھوڑ گئے، اپنے مکانات چھوڑ گئے، زروع و مقام کریم، کھیتیاں چھوڑ گئے، وہ بڑے بڑے محل بنائے تھے. ونعمت كانوا فيها فاكهين، اور اس کے اندر جو کرسیاں میزیں پتہ نہیں انٹیکس کٹھے کر رکھے تھے، اٹلی سے، جرمنی سے، پتہ نہیں کہاں سے، چائنا سے، 4000 سال پرانا، 2000 سال پرانا کٹھے کر رکھے تھے. اللہ فرماتا ہے سب چھوڑ گئے، کوئی نہیں رہا. وہ جو کہا کرتے تھے کہ جب ہم مریں گے تو آسمان نیچے آ جائے گا، زمین اوپر چلی جائے گی، تھر تھل مچ جائے گا دنیا میں، قیامت آ جائے گی. اللہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا نا، بندے چلے گئے. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. ان کے جانے پر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا. تو صحابہ کرام نے پوچھنا تھا، یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا ہے کہ جس کے جانے پر زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، جب کوئی مومن فوت ہو جائے تو زمین روتی ہے، آسمان روتا ہے. مولا علی شیر خدا سے کسی صحابی نے پوچھا، آپ کو سرکار کی کیا بات سمجھ آئی ہے؟ فرمایا بالکل سمجھ آ گئی. مومن جب سجدہ کرتا ہے تو جتنی تسبیح وہ پڑھتا ہے وہ تمہیں تھوڑی سناتا ہے، وہ تو زمین کو سناتا ہے. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. کون سنتا ہے؟ اللہ کا ذکر زمین سنتی ہے، اور زمین کی وہ ذکر غذا بن جاتا ہے. اور ہمارے پیٹ میں جب روٹی نہ ہو تو ہماری انتریاں جو ہیں چیخیں مارتی ہیں، اور جب زمین کو اس کی غذا ذکر خدا نہیں ملے گا تو وہ روئے گی نہیں. فرمایا آسمان میں اس کی نیکیاں جاتی ہیں، ہاتھ اٹھاتا اللہ اللہ. وہ جب اللہ اللہ کرتا ہے تو اس کا چہرہ بھی اوپر ہی چلا جاتا ہے، کھڑکی کھل جاتی ہے آسمان کی، اس کی دعا اندر چلی جاتی ہے. ایک دوسری کھڑکی کھلتی ہے جس سے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور وہ جو آسمان پہ تمہارا رزق لکھا ہے اللہ اس کھڑکی سے رزق نیچے اتارتا ہے، اللہ رزق اتارتا ہے. اب 2 کھڑکیاں بند ہو گئیں، غذا اس کی بھی بند ہو گئی. وہ دعا لیتا تھا، آگے پہنچاتا تھا، رزق بھیجتا تھا مومن کا. خوشی ہوتی تھی کہ میں منشی لگ گیا ہوں مومن کے رزق کے لیے. کھڑکیاں بند، آسمان روتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار کا بھائی، خوبصورت نوجوان، جس کے لیے خود سرکار نے فرمایا تھا اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، یا اللہ میرے اس بھائی کو کتاب کے ساتھ حکمت بھی عطا کر. یہ ابن عباس ہے. انہوں نے پوچھا، کسی نے پوچھا کہ حضرت صاحب آپ تو مفسر قرآن ہیں، نبی کی طرف سے استاد معلم ہیں ہمارے، آپ بتائیں آپ کو کیا سمجھ آیا ہے؟ فرمایا کہ زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے، یہ علی پاک نے بتا دیا ہے. میں اگلی بات بتا دیتا ہوں کہ 40 دن زمین روتی ہے، 40 دن آسمان روتا ہے. یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، ہر مسجد میں پڑھی ہے، یہ میری تفسیر میں نہیں ہے، تفسیر ابن کثیر میں کسی مسجد میں پڑھی ہوگی. سورہ دخان 25واں سپارہ نکال کے دیکھنا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تو وہاں میری حیثیت کیا ہے بھائی؟ میری حیثیت کیا ہے؟ وہ جو نبی کے ساتھ بیٹھنے والا، جن کو نبی پڑھانے والا تھا، وہ تو کہے کہ 40 دن زمین روتی ہے، خالی ذکر لیتی تھی. 40 دن آسمان روتا ہے، خالی ذکر لیتا تھا. لنگر تو تڑتا مسلمان کا اور دعا جاتی تھی. وہ تو 40 دن روئے. اور جس بندے کو گاڑی بھی مل گئی ہے، جس کو مکان بھی مل گیا ہے، جس کو پیسہ بھی مل گیا ہے، تو کہتا جی میرے مولوی صاحب نے کہا 40واں آرام ہے. او بھائی 40 دن زمین روئی ہے
تو کر غم اپنے ماں باپ کا 40 دن. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. آج کل لوٹوں کا عقیدہ نہیں ہے یہ. سمجھو ان باتوں کو. دین تو بہت پرانا ہے. 1400 سال پہلے قرآن اترا تھا, آج بھی وہی ہے. پڑھو اس قرآن کو اور چھوڑ دو باقی باتوں کو کہ فلاں نے کیا لکھا ہے, فلاں نے کیا لکھا. وہ لکھتے رہے, ہمیں ان سے کیا لینا دینا. میرا رب کیا کہتا ہے, میرے نبی نے کیا سمجھا ہے, اور پھر صحابہ کو کیا سمجھایا ہے. سمجھاؤ جا کے عبداللہ بن عباس کو, جس نے کہا تھا کہ 40 دن زمین روتی ہے, 40 دن آسمان روتا ہے, تو 40 تو ہو گئے. یہ ہے چونکہ پہلے فاتحہ کرائی اللہ نے فرشتوں سے, حاملین عرش سے کرائی نا. جنگل میں مر گیا, بیابان میں مر گیا. کئی بچے ہمارے روٹی رزق کے لیے باہر نکلے تھے, لیکن وہ کیا ہوا کہ موتیں آ گئی. کوئی جنگل میں مر گیا, گولیاں لگ گئیں امیگریشن والوں کی, پتہ نہیں کس کس کی. تو ان کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا. لیکن اللہ کہتا ہے نا, کوئی ان کے لیے فاتحہ کرے نہ کرے, اگر وہ کلمہ گو تھا تو میرے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. کرائی نا اللہ نے. اب یہ زمین و آسمان کا مسئلہ بتا کے اللہ نے 40واں بھی کرا دیا. اب تم مسئلے پوچھتے رہو, ہم مسئلے پوچھتے رہیں, اور ہم اس مصیبت میں پڑے رہیں. تو علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت انسان تھا. اللہ تعالیٰ کی امانت تھی, اللہ نے واپس لے لی, اور ماشاءاللہ بھرپور زندگی گزار کے گئے. ہر وقت فوجی, میں نے بچپن سے دیکھا ہے, جب بھی وہ کپڑے سلاتے تھے فوجیوں والے سلاتے تھے. 2 جیبیں ہوتی تھی ان کی, قلم ہوتے تھے جیبوں میں, اور جناب ہر وقت تیار ہوتے تھے. یہ ان کی شخصیت تھی. نیک آدمی تھا, پیار کرنے والا ساتھی تھا, محبت کرنے والا ساتھی تھا. میں جناب خان آفتاب خان کا بڑا مشکور ہوں. یہ ہمارا مشترکہ ساتھی تھا. اس نے ان کے لیے دعا مغفرت کا اہتمام کیا ہے. اس وقت مجھے پاکستان میں بھی لوگ سن رہے ہیں, ساؤتھ افریقہ میں بھی ہمارے کلاس فیلو سن رہے ہیں. یہ ساری کی ساری جو ثواب ہے یہ ہمارے ان 2 بچوں کو اور خان صاحب کو جائے گا, باسط علی کو, عمر کو, اور ان کی جو نواسیاں ہیں دونوں. اللہ تعالیٰ بھی آپ کے نانا جان کو جنت میں اعلیٰ جگہ دے, اعلیٰ مقام دے. وہ نیک آدمی تھا, عالم تھا, اس کی پذیرائی ہوگی, اللہ تعالیٰ نے اس کی پذیرائی کی ہوگی انشاءاللہ. میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے, اور صبر کرنے پر اجر ہے انشاءاللہ. دعا کرتے ہیں. دعا کے بعد آپ پھر نعت شریف پڑھ لینا, نعتیں پڑھ کے پھر افطار کے قریب آپ دعا مانگ لینا. تو پھر میں اپنی افطار کی دعا مانگوں گا, چونکہ میرے پاس بھی کچھ لوگ بچے میرے آ جاتے ہیں, الحمدللہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں, تو پھر میں بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ بزی ہو جاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک ذوالجلال, یہ تیرا نیک بندہ تھا, تو اسے محبت کرنے والا تھا, تیرے نبی سے محبت کرنے والا تھا, پیار والا انسان تھا, بچوں کے ساتھ محبت کرنے والا تھا, نواسیوں کے ساتھ پیار کرنے والا تھا. یا اللہ تیری رضا کے لیے ساری زندگی. ابھی کچھ دن پہلے مجھے فرما رہے تھے عبدالرحمن, یار بوڑھے تو ہو گئے کوئی شک نہیں, لیکن یار ایک دین کا مدرسہ نہ قائم کر دیں. چند دن کی بات ہے. اللہ اکبر. خواہش کیا تھی کہ یا اللہ تیرا دین پھیل جائے, یا اللہ صحیح دین پھیل جائے. دینداروں کے لیے ان کی جان اٹکی ہوئی تھی. یا اللہ ہم سب کی دلی دعائیں ان کے حق میں قبول و منظور فرما, ان کے درجات کو اور بلند فرما, اور بلند فرما, اور بلند فرما. الہ العالمین, یہ رمضان کا مہینہ ہے, یہ برکتوں والا مہینہ ہے, یہ پھر اوپر سے افطاری کا وقت ہو رہا ہے. یا اللہ کتنی اچھی نعمتیں اکٹھی ہو گئی ہیں. یا اللہ رمضان کا صدقہ, یا اللہ قرآن کا صدقہ, یا اللہ اس روزے کا صدقہ, یا اللہ افطار کے اس وقت کا صدقہ, جو تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا کہ روزہ دار کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی دعا اللہ تعالیٰ افطار کے وقت میں رد نہیں کرتا. یا اللہ ہم دل سے دعا کرتے ہیں ہمارے اس بھائی کو, ہمارے اس عالم کو, ہمارے اس علامہ صاحب کو, جناب معراج محمود ورنالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, یا اللہ جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اور جو ان کے لیے فاتحہ پڑھ رہا ہے, جو فاتحہ پڑھیں گے, یا اللہ تمام کو اس کا اجر عطا فرما. آمین آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.